ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیج دے۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے۔ یعنی مشرکین قریش یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ کاہن ہے اور ان کے پاس کوئی جن ہے جس کا یہ کلام سنتے ہیں اور پھر اس کلام کو ہمارے سامنے پڑھ کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ان کا ایک الزام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو شیاطین نے میرے محبوب پر نہیں نازل کیا ہے، بلکہ اس کو تو روح الامین نے نازل کیا ہے، یعنی حضرت جبریل کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن اتارا ہے۔ اور شیطانوں کے یہ لائق بھی نہیں ہے۔ رب فرماتا وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور وہ اس قابل نہیں، شیطان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا کلام لے کر کے اترے۔ وما يستطيعون، اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ یعنی رب نے بتا دیا کہ یہ جو مشرکین سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جادوگروں کے پاس میں جنات ہوتے تھے جو آسمان کے دروازوں کے اوپر جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور سچی جھوٹی باتیں ملا کر کے اپنے جادوگروں کے کان میں ڈال دیتے تھے، اور وہ جادوگر وہ باتیں پھر لوگوں سے کہتے تھے۔ تو اب مشرکین نے یہ سمجھا کہ یہ نبی جو قرآن پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ یہ بھی کوئی جادوگر اور کاہن ہے، ان کے پاس بھی کوئی جن ہے، وہ فرشتوں کی باتیں سن کر کے ان کو بتاتا ہے اور یہ ہمارے سامنے پڑھتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ ان کا خیال بالکل سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کی جس جگہ سے قرآن نازل ہوتا ہے وہاں تک شیطان پہنچ ہی نہیں سکتے، اور شیاطین کو قرآن سننے کی جگہ سے بالکل معزول کر دیا گیا، کیونکہ جب شیطان اس جگہ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کبھی کبھی آسمان میں ہم کو جو لگتا ہے کہ ستارہ ٹوٹا ہے، وہ ستارہ نہیں ٹوٹا، بلکہ شیطان جب آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر وہی آگ کے گولے پھینکتے ہیں۔ تو شیطانوں کی یہ مجال ہی نہیں کہ وہ اس جگہ پر پہنچ سکے جہاں سے قرآن نازل ہوتا ہے، تو پھر یہ کیسے قرآن لے کر کے اتریں گے؟ ان کو تو وہاں پر جاتے ہیں تو خدا کی طرف سے مار پڑتی ہے۔ اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ شیاطین فرشتوں کا کلام سننے سے اس لیے معزول کر دیے گئے کہ فرشتے اور شیطانوں کی صفات کے اندر کوئی مشارکت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان میں انوار حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، اور فرشتوں کے پاس میں جو ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے، ربانی نور ہوتا ہے، اور شیطانوں کے پاس میں کیا ہوتا ہے؟ تاریکیاں ہوتی ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں، اور ان کے نفس جو ہے وہ تاریک ہوتے ہیں۔ تو ایک پاکیزہ چیز کو ایک ناپاک چیز کیسے قبول کر سکتی ہے؟ لہذا شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ کر دیا گیا کہ شیاطین میں قرآن کو نہ تو نازل کرنے کی صلاحیت ہے، نہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، اور نہ اس کے سمجھنے کی اس کے اندر قوت ہے۔ آپ دیکھیں شیاطین کس سے پیدا کیے گئے؟ آگ سے پیدا کیے گئے، اور قرآن یہ اللہ کا نور قدیم ہے۔ آپ لوگوں نے وہ روایت سنی ہوگی کہ جب جہنم کی آگ کے پاس سے بندہ مومن گزرتا ہے تو جہنم کی آگ یہ کہتی ہے اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور سے میری آگ بجھ رہی ہے، میرے شعلے بجھ رہے ہیں۔ تو جب جہنم کی آگ بھی بندہ مومن کے نور کو نہیں برداشت کر سکتی تو اللہ کا کلام اس کے نور کو شیطان کیسے برداشت کر پائے گا؟ تو شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ جا کر کے آسمانوں پہ جا کر کے سن سکے۔
اور بعض علماء نے فرمایا کہ شیاطین فرشتوں کا کلام سننے سے اس لیے محروم ہو گئے کہ ان کے کانوں، ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، اب وہ اس کلام کو نہیں سن پاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو اللہ کے سوا دوسرے خدا کو نہ پوچھ کہ تجھ پر عذاب ہوگا۔ یعنی یہ خطاب تو در حقیقت یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیروکاروں سے ہے، بظاہر تو لگ رہا ہے محبوب سے کہا جا رہا ہے، لیکن محبوب کے وسیلے سے عام لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کے کفر، شرک، گناہ کبیرہ، صغیرہ سب سے معصوم ہوا کرتا ہے۔ تو محبوب کو یہ کہا گیا، محبوب کے توسل سے یہ غلاموں کو حکم دیا گیا کہ اے لوگوں، اللہ کے سوا کسی کو مت پوجنا ورنہ تم عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ اور آگے ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے جو شرک کرنے اور گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی گناہ سے بھی بچو، کفر و شرک سے بھی بچو۔ اس آیت کریمہ میں قریبی رشتہ دار سے مراد ہیں بنو ہاشم۔ اللہ کے عذاب سے ڈرانے میں ان سے ابتدا کرنا یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ میرے آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ قریبی لوگ ہیں، تو جس طرح نیکی اور صلہ رحمی میں ابتدا کرنا ان سے اولا ہے، تو ڈر سنانا بھی انہی سے شروعات کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میری نیکی اور صلہ رحمی کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے صلہ رحمی کے حوالے سے بتایا، 3 مرتبہ ماں کا حکم دیا اور 4تھی مرتبہ باپ کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صلہ رحمی کے اندر شروعات کس سے کرنی چاہیے؟ اپنے قریبی لوگوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے ڈرانے کی شروعات بھی کس سے کروائی؟ اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت کریمہ اتری تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور آپ نے بلند آواز سے کہا یا صباح یا صباح۔ یہ یا صباح یہ عربی کے اندر، عربوں کے اندر ایک طریقہ تھا کہ دشمن کے حملے کے وقت میں ان الفاظ کے ذریعے تنبیہ کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا کہ آپ کو ان پر عذاب کا خطرہ تھا، لہذا آپ ان کو تنبیہ کر رہے تھے۔ تو مکہ کے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ دشمن کا بڑا لشکر اس پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ آپ نے فرمایا تو میں تم کو اس بات سے ڈراتا ہوں کہ تمہارے سامنے بہت سخت عذاب ہے۔ تو ابو لہب نے کہا تمہارے لیے ہلاکت و معاذ اللہ، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر وہ کھڑا ہو گیا اور وہ بدتمیزی کرنے لگا تو اللہ نے وہ آیت کریمہ اتاری تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو جب اللہ نے کہا محبوب ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اللہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کے ڈر سنایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال سے جس چیز کا چاہے سوال کر لو، میں تم کو اللہ کے عذاب سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ اب اہل سنت میں اور وہابیوں میں یہی فرق ہے۔ سنی جب پڑھتا ہے قرآن و حدیث تو اس کا وہ معنی کرتا ہے جس سے میرے آقا کی شان ظاہر ہو، اور وہابی جب قرآن و حدیث پڑھتا ہے تو ڈھونڈتا ہے کہ کیسے نبی کی شان کو میں گھٹا سکوں۔ اس جملے کو انہوں نے پکڑ لیا۔ ابھی میں انشاءاللہ آگے اس پر گفتگو کروں گا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری وانذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قریش کے سب لوگوں کو بلایا، خاص و عام کو، سب جمع ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے کعب بن لؤے، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اے بنی عبد شمس اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی ہاشم اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اے بنو عبد المطلب تم بھی اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اے فاطمہ تم اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، البتہ میرا تمہارے ساتھ رحم کا رشتہ ہے، میں عنقریب اس کی تراوٹ تم کو پہنچاؤں گا، یعنی میرا فاطمہ تیرے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا فائدہ میں تجھے پہنچاؤں گا، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اور یہ دوسری روایت ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل بیت کو جمع کیا، 30 آدمی جمع ہو گئے، آپ نے کھانا کھایا اور پانی پلایا، اور پھر آپ نے ان سے فرمایا تم میں سے جو بھی میرے دین اور میرے وعدوں کو پورا کرنے کا ضامن ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور میرے اہل میں میرا جانشین ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنو عبد المطلب کو دعوت دی، اونٹ کا گوشت کھلایا، پانی پیا، سب کھا پی کر کے سحر ہو گئے، کھانا بھی اتنا کا اتنا ہی رہ گیا، پانی میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے شہد منگوایا، ان سب نے شہد پیا، وہ سب سیراب ہو گئے اور وہ شہد اسی طرح بچ گیا، لگتا تھا جیسے کسی نے کھایا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا بنو عبد المطلب مجھے خاص طور سے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور عام طور پر تمام لوگوں کے لیے مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا، بے شک تم لوگوں نے میری نبوت پر ابھی دلیل دیکھ لی کہ تم نے کھانا کھایا لیکن کم نہیں ہوا، یہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ وہ میرا بھائی ہے اور میرا صاحب۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں یہ سن کر کے جب کوئی کھڑے نہیں ہوا تو میں کھڑا ہو گیا، میں بہت چھوٹا بچہ تھا اس وقت، تو آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا کہ کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، تیسری بار کہا، اب میرا آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، تو آپ نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا اور مجھے بیعت کر لیا۔ تو یہ جتنی روایتیں ہیں ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا۔ ایک بار صفا پہاڑی پہ چڑھ کے ڈرایا، ایک بار سب کو دعوت کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور اسی طرح ایک بار اپنے خاص رشتہ داروں کو بلا کر کے ڈرایا۔ اور یہ جو پیچھے گزرا تھا، جو میں نے ابھی یہ حدیث پڑھی تھی کہ اے فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہو وہ لے لو، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تو یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اصل میں جب آپ نے ایمان کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو یہ موقع اس بات کا تھا کہ اس وقت لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اور جب ڈرانے کا موقع ہوا کرتا ہے تو اس وقت ڈرانے کا انداز ہی یہی ہوا کرتا ہے کہ بندے کو نیک کاموں پہ ابھارا جائے، اس کو برانگیختہ کیا جائے۔ اس وقت یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم کچھ مت کرو، تم میرے ساتھ جنت میں آ جانا۔ تو یہ ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام ممبر پر تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت آپ کی قوم کو نفع نہیں پہنچائے گی، بے شک میری قرابت دنیا اور آخرت میں مجھ سے ملی ہوئی ہے، اور اے لوگوں جب تم حوض پر آؤ گے تو حوض پر میں تمہارا پیشوا ہوں گا۔ میرے آقا نے بتایا میری رشتہ داری تم کو کام آئے گی۔ یہاں پہ جو حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا یہ تو نیک کاموں پہ ابھارنے کے لیے فرمایا تھا، یہ نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی امت میں سے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ تو حضرت فاطمہ تو آپ کی اہل بیت میں سے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوگا، پھر انصار کی شفاعت کروں گا، پھر ان کی جو مجھ پر ایمان لائے میری پیروی کی، پھر یمن والوں کی میں شفاعت کروں گا، پھر باقی عرب والوں کی شفاعت کروں گا، پھر بعد میں عجم والوں کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ حدیث پاک تو صاف طور پہ بتا رہی ہے کہ میرے آقا شفاعت کریں گے۔ تو حضرت فاطمہ سے جو کہا تھا وہ نیک کاموں پہ ابھارنے کے لیے کہا تھا، اور وہابیہ نے اسی کو پکڑ لیا، معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ نبی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہے۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری اہل بیت میں سے کسی کو جہنم میں داخل نہ فرما،
اللہ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔ میرے آقا تو سب کچھ اپنے اہل بیت کے لیے کریں گے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا بے شک اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ نہ تمہیں عذاب دے گا نہ تمہاری اولاد کو عذاب دے گا۔ تو یہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور دوسری حدیث پڑھتے نہیں ہیں اور اعتراض کے لیے اتنا بڑا منہ کھول دیتے ہیں۔ بھئی ایک طرف وہ حدیث ہے تو دوسری طرف وہ بھی حدیث تو دیکھو۔ یہ تو ہمارا بھی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ دلا سکتے ہیں، اگر کوئی مالدار آدمی بہت کچھ، لیکن پھر بھی کہتا دیکھ بیٹا تمہیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ تو یہ بچے کو ایک سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے تاکہ بچہ جو ہے باپ کے اوپر تکیہ کر کے بالکل آوارہ گردی میں نہ لگ جائے۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے یہ جو فرمایا تھا یہ نیک کاموں پہ ابھارنے کے لیے کہا تھا۔ اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ تو کثیر ہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سبب اور نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرا سبب اور میرے نسب کے، یعنی قیامت کے دن میرا نسب بھی کام آئے گا، میرا آقا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے حضرت یہ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا میں اپنی امت میں سے جس عورت کے ساتھ نکاح کروں اور میں اپنی امت میں سے جس شخص کو بھی نکاح کا رشتہ دوں اس کو میرے ساتھ جنت میں رکھے، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو یہ سارے رشتے قیامت کے دن کام آئیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رشتہ داری قیامت کے دن نفع پہنچائے گی۔ اچھا ایک بات اور یہ بھی، یہ جو کہا گیا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نیک کام کرو قیامت کے دن جو ہے وہ عمل کام آئے گا، تو یہاں پر ایک بڑی پیاری دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نفع اور ضرر کی جو نفی فرمائی وہ نفی ذاتی نفع اور ضرر کے اوپر محمول ہے، یعنی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، میرا رب مجھے یہ اختیار دے گا تو پھر میں اپنے رب کے حکم سے تمہاری مدد کروں گا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یہ حجر اسود کا بوسہ دے رہے تھے، فرما رہے تھے بے شک میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ یہ کس کو فرمایا؟ حجر اسود کو فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود قیامت کے دن ان کی گواہی دے گا ان کے بارے میں، اور جو لوگ دکھاوے اور ریاکاری کے لیے بوسہ دیتے ہیں حجر اسود ان کے خلاف گواہی دے گا۔ تو آپ دیکھیں حجر اسود کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، کچھ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اور حضرت عمر نے حجر اسود سے جو یہ کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اپنی طرف سے تو نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تجھ سے نفع اور نقصان عطا کرے گا۔ تو جب ایک پتھر نفع دے سکتا ہے، جب ایک پتھر سے فائدہ ہو سکتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں تو ساری کائنات پیدا ہوئی ہے، آپ کی ذات سے فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور اس پتھر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ میرے آقا کے ہونٹ مبارک اس پتھر پہ لگ گئے تھے، تو جس پتھر پہ میرے آقا کے لبھائے مبارک لگ جائیں وہ پتھر قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا، تو خود اللہ کے رسول کی ذات ہمارے کام کیوں نہیں آئے گی؟ تو وہابی اگر نہ سمجھیں تو یہ ان کی بے ایمانی کی دلیل ہے، ورنہ اہل سنت کا تو عقیدہ ہے کہ میرے آقا یہاں پر بھی کام آتے ہیں اور قیامت میں بھی کام آئیں گے۔ اور اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ۔ رحمت کا بازو بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کو معاف کرو اور ان کو اپنے دامن میں چھپاؤ، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کرو، ان کے ساتھ حسن اخلاق کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل ایمان کے لیے کتنی نرمی فرمائی، کتنی نرمی فرمائی، اس کو آپ لوگ بار بار سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر بھرپور عمل کیا، اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے کچھ رشتہ داروں نے آپ کی مخالفت کی، آپ سے دشمنی کا دروازہ کھولا اور آپ پر طعنہ و تشنیع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کسی بھی طریقے سے جواب دینے سے منع فرما دیا، اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے سے جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے ساتھ میں بھی ابتدا میں آپ نے نرمی فرمائی تاکہ وہ اس طریقے سے ایمان سے قریب آ سکیں، اور فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ،
تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بے تعلق ہوں۔ جنہوں نے بھی آپ کا حکم نہیں مانا، آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کے علاقے کا ہو چاہے دور کا ہو، جو خدا پر ایمان نہ لائے اس سے ہمارا کوئی رشتہ۔ اہل ایمان کا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو رشتہ ہے خون کا رشتہ بعد میں ہے، ایمان کا رشتہ پہلے۔ اگر کوئی ہندوستان کا یا ہمارے گاؤں کا نہیں رہنے والا لیکن ہے ایمان والا، وہ ہمارا ہے، اور اگر کوئی ہمارے گھر کا رہنے والا ایمان والا نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ سے۔ حضرت صہیب روم سے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارس سے آئے تھے۔ حضرت سعد مدینہ سے آئے تھے، لیکن جب میرے آقا پہ ایمان لائے نا تو اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام کی اس فیملی میں داخل ہو گئے اور صحابہ کے مقدس زمرے میں آ گئے۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ عتبہ، شیبہ مکہ کے رہنے والے تھے، ایمان نہیں لائے تو ان سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا۔ تو اہل ایمان کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، خون کے رشتے پر بھی یہ مقدم ہوا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے۔ قرآن مقدس پڑھنے، سننے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔